السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا عنوان یہ ہے کہ پاکستان کے جو ایک مشہور معروف عالم دین مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدظ اللہ العالی ہیں، وہ شورا میں ہیں یا امارت میں ہیں؟ امارت میں ہیں یا نہیں ہے وہ تو نہیں معلوم، وہ تو ابھی تک تحقیق نہیں ہو پائی، لیکن یہ تو بالکل روز روشن کی طرح تحقیق ہو گئی کہ حضرت جی مولانا طارق جمیل صاحب وہ شورا میں نہیں ہے، کیونکہ ان کی ایک کلپس ہمارے پاس موجود ہے جو بالکل ان کی اپنی زبانی ہے، وہ ادھر ادھر کے کوئی فیک کلپس نہیں ہے۔ سب نے میری رائے دی ہے جی، اور یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں۔ اچھا، کیوں؟ تو چونکہ فیصد یہی ہے تو یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں جی کہ جو آپ اس میں نہ ہو فیصلہ وہ غلط ہے۔ قریشی میں 30 سال تم لوگوں کی برداشت، تو ہم بھی آپ کا 30 سال سے بھگت رہے ہیں آپ کو۔ میں نے تو کبھی کچھ نہیں کیا، میں آج زندگی میں پہلی دفعہ نہیں بہت دفعہ بولا ہے آپ نے، بہت کچھ کیا ہے۔ فیصلہ میرا ہوگا، نہیں ہوگا فیصلہ، آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ کام نہ کریں، بالکل نہیں ہوگا اس طرح پریشرائز ہو کے نہیں ہوگا۔ ہم مولانا صاحب سے جا کے کمرے میں مشورہ کریں گے، اس وقت دیکھیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا کہ پریشرائز کر کے کوئی کہہ کہ میرا بھی نہیں، تبلیغ میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ زندگی بھر میں نے اسے برداشت کیا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے، میں نے 50 سال یہیں گزارے ہیں، کہیں اور نہیں گزارے، اور ایسا تالا لگایا ہے اپنے آپ کو کہ اف نہیں کی، اور اب تک یہ اس کو مشورہ کہتے، اس کا نام مشورہ ہے؟ میں کوئی کہیں باہر سے آ کے بیٹھ گیا ہوں مجلس میں کہ ایک آدمی نے میرے علاوہ نام نہیں دیا؟ مجھے کوئی بیان کا شوق نہیں، اللہ کی قسم بیانوں کا شوق ہوتا میں 30 سال پہلے تبلیغ چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے ساری زندگی، اور جس طرح مجھے رگڑے دیے گئے ہیں، ذلیل کیا گیا ہے، میری عزت نفس کو مجروح کیا گیا، لیکن صرف اس لیے کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں اللہ سے آج تک یہ دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے کچھ نہ منصب چاہیے نہ ممبر چاہیے، مجھے ان لوگوں کا ساتھ چاہیے، لیکن اگر یہ میرے چھوٹے ہو کر اس طرح حدود سے تجاوز کریں اور آپ لوگ سب کہو کہ یہ مشورہ ہے۔ عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے، وہ تو ہمارے باپ تھے، وہ مجھے جوتے بھی مارتے تو مجھے قبول تھے، لیکن اب یہ اتنے سب کی سن کر پھر کہتا ہے کہ نہیں، یہ میں نہیں چلنے دوں گا، نہیں بس کہ تم آپ بھی چپ کرو۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے جوتے کھائے، میں کہیں باہر سے یار، ابھی ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا، سال لگا رہا ہے کہ مجھے ایک مولانا صاحب کہنے لگے، میں نے کہا یار نام نہ بتانا، میرا دل نہیں کرتا میں کسی کی بس کون، انہوں نے مجھے کہا کہ تم سال لگا رہے ہو، ٹھیک لگاؤ، طارق جمیل کے کمرے میں نہیں جانا۔ یار میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ نے 6 بر اعظم میں تبلیغ کی آواز پہنچا دی، اور ہر طبقے میں اللہ تعالیٰ نے بات پہنچا دی، اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں اسلام آباد ہوں اور میرا بیان نہ ہوا۔ یوسف قریشی کہاں سے اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بیان نہیں ہوگا؟ اللہ کی قسم مجھے بیان شوق ہوتا ہے بیان کا، میرے لیے باہر تھوڑا میدان، لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جوڑ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، کہاں جوڑ ہے؟ رامنڈ میں جوڑ ہے، پنڈی میں جوڑ ہے، اوپر جا کے نظام الدین رامنڈ میں جوڑ ہے، ہم تو بکھر چکے ہیں، اور بکھیرنا چاہتے ہو ہمیں اس قسم کے فیصلے کر کر؟ مجھے آپ نے گندگی کا کیڑا سمجھا ہوا ہے؟ اللہ کی قسم آج 30 سال میں نے روزہ توڑا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ میں نہیں ہونے دوں گا، بس میں نے کر دیا فیصلہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ بھائی ہم نے 27 یا 30 سے صحیح استعمال کیا جملہ کہ ہم نے 27 سال تمہاری برداشت کی، یعنی برداشت نہیں، تم نے 27 سال سے ہمارے اوپر زیادتی کی، یا 27 سال ہم نے تمہاری برداشت کی، یا 27 سال سے ہمارے اوپر تم لوگ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ایک مولوی صاحب تھا، اس نے کہا کہ حضرت ہم بھی تو 27 سال سے آپ کا بھگت رہے ہیں، یہ کتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔
اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے مبلغ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں، اس وقت پورے عالم کے اندر دعوت و تبلیغ کے میدان میں جتنی قربانی انہوں نے دی ہے، یہ جو مولوی صاحب جس نے کہا کہ 27 سال سے آپ کا ہم بھی بھگت رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تو مولانا طارق جمیل صاحب کی جوتے کے ان کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ان کے جوتے کو چاٹ کر زبان سے صاف کرے پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ان کے جوتے کا صفائی کا، ان کے جوتے کے مقابل بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی 27 سال سے آپ بھگت رہے ہیں، کیسا ہونڈا جملہ استعمال کیا۔ تو اس میں مولانا نے اس کے بعد پھر ایک بیان دیا تھا، اس میں یہ خود موجود ہے، انشاءاللہ ہم سنائیں گے بھی آپ لوگ کو، جس میں انہوں نے اپنی پوری دکھڑا اور درد سنایا کہ مرکز رائیونڈ کے اندر کچھ فتین قسم کے مولوی اور ملا نے مولانا کے اوپر کیسے کیسے ظلم کیے، زیادتی کیے۔ اب اس میں ایک کہنے کی بات وہ یہ ہے کہ مولانا کو مرکز رائیونڈ کے اندر سے نکال دیا گیا یا خود ہی مولانا نکل گئے۔ اب مرکز سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہ نہیں کہ مرکز کو چاہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن آنا جانا ان کا بند ہے مرکز رائیونڈ۔ مطلب یہ لوگ وہاں چلنے ہی نہیں دیتے تھے مولانا کو۔ تو مولانا نے دیکھی سیرت، کتنی بہترین سیرت، اپنے سیرت صحابہ کو اپنایا۔ اگر چاہتے مولانا مرکز رائیونڈ کے سامنے ایک بہت بڑا مرکز کو کھڑا کر سکتے تھے اور مسلمانوں کے ایک بہت بڑا طبقہ بھی شامل ہوتے مرکز رائیونڈ کے سامنے دوسرا مرکز کھڑا کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، خالص صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، دنیا کے کسی بھی انسان کو دکھلانے کے لیے یا کرسی کے لیے یا اپنی جاہ کے لیے کوئی بھی اعمال یا کوئی بھی کام نہیں کرتے ہیں۔ اگر کرتے تو دوسرا مرکز کھڑا کرتے تھے، جیسے کہ ہندوستان کے اندر مولوی صاحب نے کیا ہے نا، مولانا احمد لاڈ صاحب اور ان کے جو بھی ان کے حواریین ہیں، مرکز نظام الدین کے سامنے دوسرا مرکز کھڑا کر دیا، چاہے بنگلورو میں کھڑا کیا یا ممبئی میں کھڑا کیا، مجھے معلوم نہیں، لیکن کھڑا تو کیا نا۔ اگر چاہتے مولانا بھی کھڑا کر سکتے تھے اور مسلمان کا ایک بہت بڑا طبقہ بھی اس میں شامل ہوتے، لیکن نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مولانا صرف جانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے بھی ہیں سیرت صحابہ، حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں، کہ ان کو اختلاف تھا عثمان سے، لیکن دوسرا مرکز کھڑا نہیں کیا۔ اگر کھڑا کرتے تو مسلمانوں کو فتنہ میں ڈال دیتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اگر چاہتے ابو بکر کے سامنے انصار کو لے کر کے دوسرا مرکز کھڑا کر دیتے، لیکن کھڑا نہیں کیا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا اگر ہماری وجہ سے اگر دین کے اندر کچھ نقصان آ گیا، اگر ہماری وجہ سے اگر امت محمدی اگر تتر بتر ہو گئی، اگر ہماری وجہ سے یہ امت مسلمہ اگر فتنے کے اندر چلے گئے، ڈال دیے گئے، مغالطے میں پڑ گئے، کشمکش میں پڑ گئے، تو کل قیامت کے دن جواب دہی ہوگا اور وہ ہم کو جواب دینا ہوگا۔ اس بات کو سمجھتے تھے صحابہ کرام، اور اسی بات کو مینو عن سیرت صحابہ کے مطابق مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی سمجھا اور کر کے دکھایا بھی۔ مرکز رائیونڈ کے سامنے کوئی مرکز کھڑا نہیں کیا، چاہتے تو کر سکتے تھے۔ تو ویسے ہی جتنے بھی ہمارے شورا کے ماننے والے ہیں بھائی، اس میں انانیت کو چھوڑو، اپنے آپ کو بہت بڑے اللہ والے ہیں یا متقی ہیں یا بہت بڑے مفکر ہیں، محدث ہیں، معلم ہیں، علامہ ہیں، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر درکنار کر کے سیرت صحابہ پر آج بس اتنا ہی۔ حضرت سعد بن عبادہ کو دیکھ لیجئے، اور ادھر دوسری جانب حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھ لیجئے۔ ابھی فی الحال موجودہ وقت میں ہمارے سامنے بالکل روز روشن کی طرح، آئینہ کی طرح ہمارے سامنے بالکل کھلا ہوا کھلی ہوئی کتاب ہے،
तरह कहते हैं ना कुरान में, वैसे बिल्कुल आईना हमारे सामने मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। मौलाना तारिक जमील साहब, अल्लाह ताला उनको तादेर हमारे ऊपर साए की तरह उनको तादेर उनको बाहयात रखे। वो हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है उम्मत मुस्लिमा का, इस वक्त का हजरत मौलाना तारिक जमील साहब बहुत बड़ा सरमाया है। अल्लाह ताला हम लोग उनके लिए दुआ करे, अल्लाह ताला उनको तादेर हमारे सरों के ऊपर साया कायम रखे, मनमानी छोड़े, सब कुछ हम ही है नहीं। अल्लाह के वलियों को देखे, उनकी पैरवी करे, उनकी इत्तिबा करे। इत्तिबा तो है ही जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन बुजुर्गों की भी इत्तिबा होनी चाहिए, उनकी भी कदर होनी चाहिए। तो अब कहने की बात ये थी कि अब खुद ही आप गौर करें, देखें, चाहे आप शुरा में से हों या अमारत में से हों या इन दोनों में से किसी में से हो ही ना, मदारिस में पढ़ने वाले चाहे तलबा हों, चाहे बड़े बड़े मुफक्किर हों, मुहद्दिस हों, फ़क़ीह हों, देखें कि हिंदुस्तान के अंदर कितना बड़ा फितने के अंदर, कितनी बड़ी आजमाइश के अंदर मौलवी साहब ने, मौलाना अहमद लाड साहब ने डाल दिया उम्मत को, कितना बड़ा काम को बर्बाद कर दिया। आज मुसलमान तो थे ही बर्बाद, मुसलमान तो थे ही दीन से दूर, लेकिन ये फितना खड़ा करके कितना और बड़ा फितना में डाल दिया। इसलिए मैं गुनहगार क्या कर सकता हूँ। हमारे जितने भी बड़े बड़े अकाबिर हैं, लोग कोशिश करें किसी तरीके से मौलाना को मरकज़ लाएं, उनको ये समझाएं कि आपके अमीर यही हैं, आप इनके मातहत काम करें, चाहे आप इनके उस्ताद ही क्यों नहीं है। आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, मानते हैं, लेकिन अमीर तो मौलाना साहब ही हैं, आप उनको अमीर मानिए। यही सीरत सहाबा है, यही कुरान और हदीस से हमको यही मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जितने भी हमारे मुसलमान नौजवान हैं वो किसी मुगालते में न पड़े, बल्कि मरकज़ निज़ामुद्दीन कल भी हमारा मरकज़ था, आज भी हमारा दावत व तबलीग का मरकज़ है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए मरकज़ निज़ामुद्दीन हमारा मरकज़ रहेगा।